السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج وہ دور آ چکا ہے جب دشمنان اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ آج کا مسلمان اس کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بالخصوص ہمارے پاکستان کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی سیاسی گروہ ہیں، ان سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ یہ سب متحد ہو جائیں۔ اب دھرنے دینے کی ضرورت نہیں، اب حکومت کے خلاف آوازیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس وقت حکومت کے فوج کے حق میں ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پوری قوت کے ساتھ انڈیا کا مقابلہ کر سکیں، بھارت کا اہل کفر کا مقابلہ کر سکیں۔ رب تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پوری قوت کے ساتھ تم تیاری کرو اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کرو۔ اگر موت آ گئی تو رب تبارک و تعالی تمہیں شہادت کے درجے پر فائز کرے گا، اور اگر واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے۔ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ، رب تبارک و تعالی کے ہاں سے تمہیں عزتیں ملیں گی ہر صورت میں۔ آج تمام پاکستانیوں کو چاہیے اپنے اختلافات کو بھلا دیں، آپس کے جو بھی اختلافات ہیں وہ سب ختم کر کے ایک آواز اٹھائیں، ایک ہو کر کے آواز اٹھائیں، متحد ہو کر کے پاکستانی فوج کا ساتھ دیں، ان کا حوصلہ بلند کریں اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ پاکستان میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہر اٹھنے والی سازش کو ملیہ میٹ کر سکیں، اس کو مٹی مٹی کر سکیں اور خاک میں ملا سکیں۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم سب متحد ہوں، ہم سب ایک ہوں۔ آپ کے ذاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن پر ہم متحد ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث کے اوپر ہم سب کو متحد ہونا چاہیے اور ایک اتحاد والی آواز کو ہر طرف سے بلند کریں۔ اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب نے جو یہ اعلان کیا کہ ہم سب چیزوں کو بھلا کر، تمام اختلافات کو الگ رکھ کر ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، فوج کا ساتھ دیں گے اور اہل کفر کے مقابلے کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ انڈیا بھی سن لے، بھارت بھی سن لے، امریکہ بھی سن لے، اسرائیلی بھی سن لیں، پاکستان کو کمزور نہ سمجھیں۔ رب تبارک و تعالی کی نصرت اور مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پاکستان انڈیا کا ریزہ ریزہ کر دے گا، خاک میں ملا دے گا۔ ان کے سارے منصوبے خاک میں ملتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دہلی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا وہاں پر گاڑ دیا جائے گا۔ میری دعا ہے رب تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل کفر کی تمام سازشوں سے، یہود و نصارہ کی سازشوں سے، امریکیوں کی سازشوں سے، اہل کفر کی سازشوں سے پاکستان کو، اسلام کو اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔